کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، شہر کا نقشہ بگڑ گیا، رین ایمرجنسی بھی کام نہ آئی، سڑکیں تالاب بن گئی، ندی نالے بکھر گئے، کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی شہر میں بجلی بحال نہ ہو سکی، متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ کے الیکٹرک کی نااہلی سے 35 سالہ شخص جان کی بازی ہار گئے، 67 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے آج شام تک جاری رہے گا۔ کرونا کے وار جاری، این سی او سی کی نئی پابندیاں۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع میں 12 سپٹمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند۔ شہر میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ، انڈور جمز اور تقریبات پر بھی پابندی عائد۔ سندھ میں انڈور شادی کی تقاریب منعقد کرنے کے لیے بینکویٹ اور شادی ہالز کو بند کرنے کا حکم۔ 10 بجے کے بعد کھلے شادی ہالز مالکان کو گرفتار کرنے کی ہدایت۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر لگ گئیں۔ ایک دن تاخیر کے بعد افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان آج کیا جائے گا۔ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے، ملا غنی برادر کو سربراہ حکومت اور شیر محمد عباس ستانگزئی کو وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذبیح اللہ مجاہد اور سراج الدین حقانی کو بھی اہم وزارتیں ملیں گی، خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ طالبان نے پنجشیر میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، زیادہ تر علاقے طالبان کے کنٹرول میں آ گئے۔ مرکزی علاقے میں شدید لڑائی جاری، طالبان کی گورنر آفس کی طرف پیش قدمی۔ مزاحمتی فورس نے پنجشیر پر قبضے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ طالبان کے بھاری جانی نقصان کا دعویٰ، نائب صدر امر اللہ صالح نے اپنے فرار کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ فتح کی خبر سن کر طالبان کی کابل میں شدید فائرنگ، ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی فائرنگ سے گریز کرنے کی ہدایت۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے۔ افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، ہماری جانب سے پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے یقین دہانی کرا دی۔ کہا افغانستان میں امن کے لیے دونوں ممالک کو کام کرنا ہوگا، ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پرامن مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے، عالمی برادری کو افغان عوام سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب سے ملاقات میں گفتگو، افغانستان کے اندر اور باہر سے حالات خراب کرنے والوں سے بھی خبردار کیا، پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش کا اظہار۔ شاہ محمود نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ساری پیش گوئیاں اور اندازے غلط ثابت ہوئے، افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ نیا پاکستان بٹن دبانے سے نہیں بنے گا، سسٹم تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے، پاکستان میں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا لوگ ٹیکس دیتے نہیں اور کہتے ہیں ملک میں کچھ نہیں، ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں ایک طبقہ امیر اور زیادہ لوگ غریب ہوں۔ ماضی میں کبھی غریب طبقے کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی گئی۔ ادارے اختیارات سے تجاوز کریں تو فساد ہوتا ہے، ملک میں جمہوریت کمزور اور آمریت مضبوط ہو رہی ہے، قومیں نظام کے تحت چلتی ہیں، افراتفری سے ملک نہیں چلا کرتے۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا پاکستان کو سیکورٹی کونسل اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی، خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ فاروق حبیب کا جوابی وار، بولے ادارے اس وقت تک اچھے ہوتے ہیں جب تک ان سے کوئی سوال نہ کرے، منفی پروپیگنڈا کرنے والے ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مانسہرہ ہزارہ موٹر وے پر خوفناک حادثہ، تیز رفتار کار الٹنے اور سیفٹی وال سے ٹکرانے کے باعث 5 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، تمام افراد خاکی بھڑکنڈ کے رہائشی تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔